لائق تقریم سادات کرام، مشائخ اعزاء، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت معاد میں درود شریف پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو نواصر رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند مولا علی، برادر امام حسین، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ یقیناً آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہو کر جس عظیم بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری یہ محبتیں قبول ہو جائے تو یقین کامل ہے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے، اور خاص کر ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہمارے محترم ارشد صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو، کہ انہوں نے بہت ہی پیارا عمل ہم سب کے سامنے پیش کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس محفل پاک کو سجا کر ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ جتنے بھی اہل بیت کے پھول ہیں، ہر ایک سے اپنی محبتوں کا ہمیں اظہار کرنا ہے، اس لیے کہ یہ وہ خاندان ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان قادری برکاتی محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا
کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اہل بیت سے محبت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنی دعوت و تبلیغ کے عوض اور بدلے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں بہت سارے مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ ہم امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کو فرض فرما دیا۔ اور پھر اہل بیت کی عظمت و شان کے کیا کہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر کے ستھرا فرما دے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اس کائنات کو وجود بخشے تو رب تعالیٰ نے کن فرمایا تو کائنات کا وجود ہو گیا۔ یہی رب تعالیٰ فرماتا ہے نبی کے گھر والوں کے بارے میں کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تمہارے گھر والوں سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر کے ستھرا فرما دے۔ سبحان اللہ، ہمارا ایمان و یقین تو یہ ہے اہل بیت ایسے پاک اور ستھرے ہیں کہ جو ان سے اپنی نسبت کو جوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی پاک و ستھرا فرما دیتا ہے۔ اور پھر آئیے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ اپنے نواسوں سے اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو سمجھنے کے لیے آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کے والد محترم سبحان اللہ خلیفہ چہارم، مولائے کائنات، حیدر کرار، شیر خدا، مولا المسلمین، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آپ کی امی جان سبحان اللہ ہمارے مائیں ان پر قربان جائیں۔ آپ کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ سیدۃ نسائی اہل الجنہ ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور سرکار نے اپنی اس شہزادی کے بارے میں یہ فرمایا کہ جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کر دیا۔ اور پھر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی امی جان ہے، اور آپ کے بھائی جو چھوٹے بھائی ہیں سبحان اللہ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ دونوں شہزادوں کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے کتنی محبتوں کا اظہار فرمایا۔ دیکھیں سرکار یہ فرماتے ہیں من احبہما فقد احبنی، کہ جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سرکار نے یہ فرمایا ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اس سے ہر اس خارجی کو ڈرنا اور خوف کرنا چاہیے جو اہل بیت سے نفرت و عداوت کا اظہار کرتا ہے۔ سرکار نے یہ فرمایا کہ جس نے ان دونوں شہزادوں سے
بغض و عداوت کیا، دشمنی کی، اس نے مجھ محمد سے دشمنی کی، بغض و عداوت کیا۔ اور اس گھرانے کا کیا کہنا؟ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، سرکار نے یہ فرمایا من احبنی، اور اس انداز سے فرمایا کہ ایک جانب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ہے، دوسری جانب سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ اپنے دستہائے اقدس سے ان شہزادوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے محبت کی، اور پھر آپ فرماتے ہیں اور جس نے ان دونوں کے ماں باپ سے محبت کی، تو سرکار یہ صلہ بتاتے ہیں، اس محبت کا صلہ کیا ہے کہ وہ بروز محشر قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگاروں کے گناہگار دل میں ان پاک باز شخصیتوں کی محبتوں کو ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار علیہ السلام کے ساتھ سرکار کے درجے میں ہمیں رکھے گا۔ لیکن آپ یہ بھی سن لیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان اہل بیت کی محبت کے صلے میں سرکار علیہ السلام کے ساتھ سرکار کے درجے میں ہمیں رکھے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب یہ جنت میں ہوں گے اور اعلیٰ درجے میں ہوں گے، وہاں پر نوکروں اور خادموں کی بھی تو ضرورت ہوگی، اور ہم اور آپ جب وہاں ہوں گے تو برابری کے درجے میں نہیں ہوں گے، بلکہ ہم وہاں پر خادم اور نوکر بن کر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری سعادت مندی ہوگی۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے یہ دونوں شہزادوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر ایک مقام پر سرکار نے فرمایا کہ الحسن والحسین ہما ریحانتایا فی الدنیا، کہ یہ حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی تو وجہ ہے احادیث کریمہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام اپنے ان شہزادوں سے محبت فرماتے، اور کیسی محبت فرماتے؟ ایسی محبت فرماتے کہ آج کل کے باپ بھی اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں کرتے، نہ دادا اپنے پوتوں سے وہ محبت کرتے، نہ ہی نانا اپنے نواسوں سے وہ محبت کرتے۔ اور بڑا ہی نرالا انداز ہوتا ہے، دیکھنے والے صحابہ اکرام نے دیکھا اور یہ فرمایا کہ کبھی حسن آپ کے گود میں ہوتے، کبھی حسین آپ کی گود میں ہوتے، سرکار علیہ السلام اپنی زبان اقدس ان شہزادوں کے منہ شریف میں رکھ دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شہزادے نبی کریم علیہ السلام کی اس زبان اقدس کو چوسا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سرکار علیہ السلام کے بارے میں صحابہ اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ ان شہزادوں سے جہاں محبت ان کے پیشانی کو، چہرے کو بوسہ دے کر کیا کرتے تھے، وہیں پر ان کے جسم کو سونگھا بھی کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے سرکار نے فرمایا یہ دونوں شہزادے میرے دنیا میں جنتی پھول ہیں، یہ کوئی عام پھول نہیں ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں یہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام دنیا میں اپنے ان پھولوں کو سونگا کرتے تھے، اور یہ آپ کے جنتی پھول تھے، اور ان کے جسموں سے جنتی خوشبو آیا کرتی۔ سبحان اللہ۔ یا
اللہ یا رسول اللہ۔ فوٹو اور ویڈیو نہ لیں، ہماری بات پہ توجہ دیجیے تو انشاءاللہ آپ کی محبتوں میں اضافہ ہوگا، ہم اس سے بچتے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت و شان یہ ہے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام اپنے حجر اقدس سے باہر تشریف لائے اور چادر اوڑے ہوئے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ چادر شریف میں کوئی ہے، تو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بات جس مقصد سے آئے تھے وہ پیش کر دیے۔ اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آخر چادر شریف میں کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کو ہٹایا تو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھے، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور کئی احادیث میں سرکار نے نواسے کہہ کر ہی نہیں فرمایا بلکہ ان کو اپنا بیٹا فرمایا، اپنا بیٹا فرمایا ہے، اور کہیں پر نواسا بھی فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے، میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ان سے جو محبت کرے گا، بلکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی آپ نے، اے رب تبارک و تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو انہیں محبوب رکھ۔ اور یہی نہیں کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان سے محبت کرے اسے بھی تو اپنی بارگاہ میں محبوب فرما لے۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت ہمارے لیے رب کی محبت پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ ان شہزادوں سے محبت کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ اکرام نے یہ روایت فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کی پاک گلیوں میں ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور اس انداز میں تھے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے کاندھے شریف پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین کی ذات اطہر ہے اور ان کا کاندھا شریف ہے، اس پر جو ہے اپنے نواسے کو آپ نے بٹھا لیا۔ اور جب کسی صحابی نے دیکھا تو دیکھ کر یہ فرمایا کہ سبحان اللہ، اے سوار کیا ہی خوب سواری ہے تیری۔ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ آپ کی سواری کتنی بہترین سواری ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اس صحابی رسول سے یہ فرمایا سنو یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا پیارا ہے۔ نعم الراکب کہہ کر فرمایا کہ دیکھو سبحان اللہ کتنا پیارا سوار ہے۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شہزادے ہیں، آپ کی ولادت جو ہوئی ہے ماہ رمضان المبارک میں ہوئی ہے، اور 3 سنہ ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی، نبی کریم علیہ السلام آپ اپنی شہزادی کے گھر تشریف لائے اور بڑی تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے آئے، اور آ کر آپ نے فرمایا کہ لاؤ میرے بیٹے کو میرے گود میں دے دو۔ سبحان اللہ۔ آپ کو دیا گیا تو سرکار علیہ السلام نے آپ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان شریف میں اذان دی، اور دوسرے کان میں آپ نے اقامت فرمائی۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے شہزادے ہیں۔ امام حسن کی بھی یہ شان ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی یہ شان ہے کہ یہ جب پیدا ہوئے ان کی کان میں سب سے پہلا لفظ جو گیا اور جس نے سنایا وہ ذات محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے کلمات اذان پڑھے اور دنیا میں آ کر سب سے پہلے کچھ سنا تو اذان کے کلمات کو سنا، اور کس کی زبان سے سنا؟
وہ زبان سے سنا کہ سبحان اللہ، ایسی پاک زبان ہے، ایسے پاک کلمات نکلتے ہیں کہ کوئی سن لے تو اس کا جسم پاک ہو جائے۔ الحمدللہ۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے اس شہزادے کی گٹی فرمائی، تہنیک فرمائی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی حیدرآباد میں رواج ہے کہ اذان دیتے ہیں، دوسرے کان میں اقامت دیتے ہیں، اور اس کے بعد رواج ہے کھجور کے ذریعے سے شہد چٹایا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کے جسم میں میٹھی غذا چلی جائے، اور یہ سنت رسول ہے کہ سنت رسول یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش پر تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد کھجور شریف کو لیا، اپنے دہنے اقدس منہ شریف میں چبایا، اور چبانے کے بعد ان شہزادوں کے منہ میں رکھ دیا۔ اسی کو تہنیک کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسے مبارک شہزادے ہیں، ان کے جسم کی غذا جو سب سے پہلی بنی وہ لعاب دہن مصطفیٰ بنی۔ سبحان اللہ۔ اور اس لعاب مصطفیٰ کی شان کیا ہے کہ سبحان اللہ، یہ لعاب شریف کھاری کنویں میں اگر پڑ جائے تو وہ میٹھا ہو جائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر کے موقع پر آشوب چشم تھا، آنکھوں کی تکلیف تھی، آپ آئے بارگاہ رسول نے اپنی مرض کو پیش کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسی معجزانہ لعاب دہن کو ان کی آنکھ میں لگا دیا، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ آنکھ اتنی اچھی ہو گئی کہ محسوس ہی نہ ہوا کہ کبھی اس کو تکلیف پہنچی۔ تو یہ لعاب دہن مصطفیٰ ان شہزادوں کی سب سے پہلی غذا بنی۔ اور پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ آپ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت میں آپ پروان چڑھے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تقریباً آپ نے 7.5 سالہ زندگی کو گزارا۔ یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کے ظاہری وصال کے موقع پر آپ دیکھیں تو معلوم یہ ہوگا تقریباً 7.5 سال تک پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے اور وقت گزارنے کا آپ کو موقع ملا۔ اور تمام تر محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اہل بیت میں ہیں وہیں صحابہ میں بھی ان کو شمار کیا ہے، صحابی رسول بھی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اہل بیت کے جتنے فضائل و مناقب ہیں اس میں تو یہ شہزادے شامل ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ صحابہ کے جتنے فضائل قرآن عظیم میں احادیث طیبہ میں آئے ہیں ان تمام فضائل و مناقب کے بھی یہ حقدار ہیں۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 13 یا 15 احادیث کریمہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے صحابی ہیں، یہ بھی آپ کی شان ہے۔ اور تابعین نے، صحابہ اکرام نے آپ کی روایات کو قبول بھی کیا اور سر آنکھوں پر لگایا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت بڑے سخی رہے ہیں، اور کیسے نہ ہو چونکہ آپ کے نانا خود سخی ہیں، اور ایسے سخی ہیں کہ ہمارے نبی کے در پر اگر کوئی آیا اور آ کر جنت مانگا تو سرکار نے جنت عطا فرمائی، کوئی آیا اور آ کر کہا دنیا چاہیے تو سرکار نے دنیا بھی عطا فرمائی۔ اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اپنے نبی کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی مختار کل بنا کر دنیا میں بھیجے گئے۔ وہ تو وہابیہ ہے، دیا بنا ہے، باطل فرقے والے ہیں جو نبی کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجبور محض ہے، ان کو اختیار نہیں ہے۔ اور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ اور ہمارا عقیدہ حق یہی ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے مختار کل بنا کر بھیجے گئے، اور ایسے بھیجے گئے کہ سرکار نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔
سبحان اللہ۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخی رہے، اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی منگتا آتا، سوال کرنے والا سائل آتا، تو آپ ایک لاکھ دینار بھی انہیں عطا کر دیتے۔ اور آپ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ آپ نے تقریباً 3 مرتبہ اپنا آدھا مال، جتنا بھی مال آپ کے پاس رہا اس کا آدھا حصہ راہ خدا میں آپ نے خرچ کر دیا، اور 2 مرتبہ آپ نے اپنا سارا کا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ عسرہ، تنگی کا غزوہ جسے کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے صحابہ سے کہا کہ لا کر جو ہے راہ اسلام میں خرچ کرو، تو اس موقع پر خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھر کا سارا سامان لا کر بارگاہ رسول میں پیش کر دیے تھے، اور اسی موقع پر دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے اپنے گھر کا سارے عطاتے کا آدھا حصہ کیے اور آدھا حصہ لا کر بارگاہ رسول میں پیش کر دیے، اور یہ دونوں عمل مبارک ذات امام حسن مجتبی میں جمع ہو گیا کہ امام حسن نے 3 مرتبہ اپنے مال کا آدھا حصہ راہ اسلام میں خرچ کیا، اور 2 مرتبہ سارا کا سارا مال راہ اسلام میں خرچ کیا۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، وہ عظیم اہل بیت کے پھول ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ آپ کو عطا فرمایا، لیکن آپ نے اپنے نانا جان کی زندگی کے مطابق قناعت میں زندگی کو گزارنا پسند فرمایا، اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے تقریباً 20 مرتبہ یا 25 مرتبہ آپ نے پیدل سفر حج فرمایا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس سفر کے لیے زادے رانا تھا، یعنی سواری کے لیے اونٹنی وغیرہ کا انتظام نہ تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اچھے قیمتی اونٹنیاں، اونٹ وغیرہ بھی تھے، سامان سفر موجود تھا، لیکن آپ نے یہ پسند فرمایا کہ یہ سفر حج بڑا ہی مقدس سفر ہے، قدم قدم پر رب کی بارگاہ میں جب ہم اس عمل کو اپنائیں گے تو رب کے یہاں سے نیکیاں ہی نیکیاں ملے گی، تو آپ نے اسی محبت اور عقیدت کا اظہار فرمایا۔ 25 مرتبہ آپ نے پیدل سفر حج فرمایا، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات اطہر ہے جن کے بارے میں محقق علماء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ آپ بھی خلفائے راشدین میں سے ایک عظیم خلیفہ راشد ہیں۔ سبحان اللہ۔ خلفائے راشدین میں کون کون ہیں؟ پہلے خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بولیے سبحان اللہ۔ اور یہ بھی سن لیجئے، یہ بتا دیتے ہیں آپ کے علم کے لیے، ہم خود حیدرآبادی ہیں، حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، اور الحمدللہ جامعہ ازہر مصر سے ہماری تعلیم ہوئی، اور شہر حیدرآباد میں کہیں کہیں یہ ماحول بنایا جاتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک غلط فکر دینے کی کوششیں کی جاتی کہ یہ خلیفہ اول ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور 1400 سالہ محدثین، مفسرین، علماء محققین کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ حق یہی ہے، ہر اعتبار سے، ظاہری علوم کے اعتبار سے، باطنی علوم کے اعتبار سے، معرفت و طریقت اور حقیقت و شریعت کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے خلیفہ اول جو ہیں یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، اور یہ اس پر اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے، اور اسی طریقے سے بعد کے تابعین کا اجماع ہے، ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے، جس کا انکار کسی بھی اعتبار سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرے خلیفہ راشد یہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، جن کی شان کے کیا کہنے، جن کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بے شک ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور اس کے دل پر حق کو جاری فرما دیا، اور آپ دوسرے خلیفہ ہیں۔ اور تیسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ،
چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین مولا المسلمین مولائے کائنات حیدر کرار شیر خدا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی سبحان اللہ، اور جن کو ہم جیسے گناہگار مسلمان جب بھی پریشانی مشکل آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بولیے، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ وہ تو کوئی اور ہے جو مشکل کشا کہنے کو شرک کہتے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت ہے الحمدللہ، اور بلکہ یہ سچ ہے، حق ہے کہ جب بھی مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ یا علی مشکل کشا، بولیے یا علی مشکل کشا۔ اور الحمدللہ جب ہم نے علی کو محبت کے ساتھ پکارا ہے، چاہے بڑی سی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ مشکل ٹل جاتی ہے۔ تو چوتھے خلیفہ راشد حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں خلیفہ راشد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، مولا علی رضی اللہ، یا علی یا علی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد کوفہ کے رہنے والوں نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت فرمائی، اور تقریباً یہ 40,000 تھے جو اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے دست حق پر بیعت کیے، اور وہاں پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر شام رہے، تو آپ نے بھی معاملہ یہ کیا کہ آپ نے بھی خلیفہ ہونے کا اظہار فرمایا۔ 6 مہینے گزرے، اور جب 6 مہینے گزرے بڑے سکون سے آپ سنیں، انشاءاللہ عز و جل بڑا پیارا عقیدہ آپ کو دیں گے، تاکہ ہم اور آپ اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمیں اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہے، صحابہ سے بھی محبت کرنا ہے۔ اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کے ذات میں، صحابہ کے مقام و مرتبہ میں کمی نہیں آنی چاہیے، صحابہ کی شان میں توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے صحابہ کی محبت کے نام پر اہل بیت کی شانوں میں بھی گستاخیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اور کیسے عقیدہ رکھنا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، یہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ کسی جگہ پر غرق کا لفظ آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے دور اور زمانے میں نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ فرمائی، 1-2 سال یا 100 سال نہیں، 950 سال تک آپ نے دعوت اللہ کا کام انجام دیا، دعوت و تبلیغ فرمائی، لیکن چند لوگ آپ پر ایمان لائے، آپ کی دعوت کو قبول کیے، یہاں تک کہ آپ نے دعا کی، رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح کشتی کو بناؤ، اور آپ کے جتنے ماننے والے ہیں آپ پر جو ایمان لائے ان کو اس کشتی میں سوار کر لو، جو آپ کی کشتی میں سوار ہوگا وہ طوفان سے بچ جائے گا، اور جو آپ کی کشتی سے دور رہے گا وہ یقیناً اس طوفان میں گرفتار ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کی مثال یوں فرمائی کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کوئی اس کشتی میں سوار ہوا تو یقیناً وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی سے دور رہا، پیچھے رہا اور سوار نہ ہوا تو وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو، اور اس دنیا میں محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوگا تو منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ نہیں پائے گا۔ اور یہ بھی سن لیں، صحابہ اکرام کے بارے میں سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے
تم جس کسی کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان میں سے جس کسی صحابی کی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یقیناً کسی بھی صحابی کا ذکر فرمایا، اور ہر ایک صحابی چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے ہوں یا پھر فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے ہوں، چاہے صحابہ اکرام کی جماعت میں جو بھی ہوں، یقیناً تمام صحابہ اکرام کے بارے میں رب تعالیٰ نے بھی قرآن عظیم میں یہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے۔ ہاں، ہر صحابی کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ یہ صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ صحابہ راضی ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جو کچھ ہو چکا ازل سے سب کچھ جاننے والا ہے، اور جو کچھ ہونے والا وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً صحابہ کے درمیان میں جو آپسی اختلافات ہوئے اس کا بھی رب تعالیٰ کو علم ہے، اور قرآن مقدس جو ہے قیامت تک رہنے والا کلام پاک ہے، رب تعالیٰ نے تمام صحابہ کے بارے میں قرآن میں فرما دیا کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یقیناً ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، جنتی ہیں، اور آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، جنتی ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابیہ ہیں، جنتی ہیں۔ اب چاہے حیدرآباد میں جو بھی ہو اپنے آپ کو سنی تو کہیں، مشائخ میں شمار کریں، لیکن غلط عقیدہ اس کے خلاف دیں، اور صحابہ کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کہیں جو 1400 سال سے عقیدہ چلا آ رہا ہے، ان کی بات ہمیں نہیں سننا ہے۔ اور یہ ایک بات یہ کہہ کے ہماری بھولی بھالی عوام کو شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کو نہ چھیڑو۔ ہمارے بڑوں نے تو یہ کہا ہے کہ اس میں کف لسان کا حکم ہے، خاموش بیٹھنے کا حکم ہے۔ تو ان کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے جتنے عقائد کی کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ جتنی معتبر فقہ کی کتابیں ہیں، اس کا جب مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم یہ ہوگا کہ خاموش کس میں رہنا ہے۔ خاموش مشاجرات صحابہ، یعنی صحابہ کے درمیان میں جو آپسی اختلافات ہوئے ہیں، ہم جیسے گناہگار مومن مسلمان کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کلام کریں، ان میں اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ صحابی رسول کی آپ تعریف ہی نہ کریں، صحابی رسول کا مقام و مرتبہ ہی بیان نہ کریں، یا پھر صحابی کا ذکر ہی نہ کریں، اس پر خاموشی اختیار کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، اور آپ خلیفہ راشد میں ہیں، اور آپ 6 مہینے کا خلافت راشدہ کا دور آپ نے پایا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جب خلافت پر لوگوں سے بیعت لی، اسی وقت آپ نے بیعت لیتے ہوئے یہ فرمایا کہ سنو، تمہیں اس بات پر بیعت لینا ہے کہ میں جس سے صلح کروں گا تمہیں بھی اس سے صلح کرنا۔ امام حسن مجتبی یقیناً آپ سے بڑھ کر صحابہ اکرام کے بارے میں کون علم رکھنے والا ہے، اور آپ نے جو دین سیکھا ہے، شریعت جو آپ نے سیکھی ہے، اپنے نانا جان سے سیکھی ہے، مولا علی سے سیکھی ہے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جب بیعت لی اسی وقت فرمایا کہ میں جس سے صلح کروں تمہیں بھی اس سے صلح کرنا ہے، اور میں جس سے اختلاف کروں تمہیں بھی اس سے اختلاف کرنا ہے۔ اور جب 6 ماہ کا عرصہ گزرا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ بات پیش ہوئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے صلح کے لیے ارادہ فرما لیا، اور ارادہ کرنے کے بعد کچھ شرطیں آپس میں طے ہوئی، اور طے ہونے کے بعد اس بات کا آپ نے اقرار کر لیا کہ سارے سلطنت اسلامیہ
جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک رہی، اور اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں حکمرانی کر رہے تھے، جتنا بھی بلاد اسلامیہ ہے، سلطنت اسلامیہ ہیں، اس کے ایک ہی امیر اور ایک ہی حاکم اور ایک ہی ہوں گے خلیفہ، اور وہ کون ہے؟ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس بات پر آپ نے صلح فرمائی، شرط یہی رہی کہ آپ جب تک زندہ رہیں گے آپ تنہا سارے سلطنت اسلامیہ کے امیر مانے جائیں گے، اور آپ کا جب انتقال ہو جائے گا تو آپ اس خلافت کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیں گے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرمائی، اور صلح جب فرمائی تو اس میں کچھ خارجی بھی رہے جو فتنہ پرور تھے اور ان کو یہ پسند نہیں آیا، تو معاذ اللہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برے برے جملے کسنے لگے، یہاں تک کہ کہنے لگے کہ آپ عار المسلمین ہیں، مسلمانوں کے لیے آپ عار ہیں، شرم والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رافضیوں نے جو محبتوں کا دم بھرا تھا، اور آگے چل کر ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے فریب اور دھوکہ دہی کا معاملہ کیا، اور اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا انہوں نے کیا، تو ان کا معاملہ یہ رہا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو عمل کیا ہے، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشین گوئی ہے، وہ حدیث پاک ہے، چونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا عقیدہ نبی کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے نبی کو علم غیب ہے، ہمارے نبی کو علم غیب ہے، ما کانا و ما یکون کا علم غیب ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا آپ وہ بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ۔ بلکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف ہے، اور منبر پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کے بعد کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے جب سے اس کائنات کا آغاز ہوا تمام تر باتوں کو بیان کرنا شروع کیا۔ ابتدائے آفرینش، یعنی یہ پیدائش کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا بیان کرنا شروع کیا آپ نے، یہاں تک کہ نماز مغرب تک آپ بیان کرتے رہے۔ ہاں، ہر ایک نماز کے موقع پر منبر شریف سے اترے، نماز پڑھائی، پھر آپ سلسلہ کلام کو جاری فرمائے، پھر نماز کا وقت آیا، نماز آپ نے ادا فرمائی، پھر سلسلہ کلام کو جاری فرمایا، یہاں تک کہ مغرب تک بیان فرماتے رہے۔ اور روایت میں یہ آیا ہے کہ جنتی کے آخری جنتی کے جنت میں جانے تک، اور جہنمی کے آخری جہنمی کے جہنم میں جانے تک کی تمام باتوں کو بیان فرما دیا۔ یہی تو علم غیب ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا، کس انداز میں فرمایا؟ صحابہ یہ فرماتے ہیں، آپ منبر پر موجود ہیں اور اپنے اسی لاڈلے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں بٹھائے ہوئے ہیں، صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں اور اپنے شہزادے کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سرکار دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسی سرداری ہے، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا، ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، کہ امید ہے اللہ تبارک و تعالی، اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید کا لفظ آتا ہے مطلب یہ یقین کے درجے میں ہے، یعنی یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہزادے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعت میں صلح فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اور یہ پیشین گوئی سرکار نے فرمائی، اور امام حسن مجتبی آپ نے سماعت فرمایا، صحابہ اکرام نے بھی سنا، اور اس کا عملی طور پر نمونہ جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر پیش فرما دیا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی یہاں پر ہے، دوسری بڑی تعداد یہاں پر ہے،
جب آپس میں ہم لڑتے رہیں گے، خون ریزی کا معاملہ ہوگا تو امت محمدیہ کا نقصان ہوگا۔ اور سرکار نے میرے نانا جان نے اپنی امت کے بارے میں میرے لیے یہ فرمایا، تو آپ نے امت محمدیہ دین مصطفیٰ کے خاطر اس پیشین گوئی کو یہاں پر پورا فرما دیا۔ تو اب ہم کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی عقیدہ حق رکھنا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کے قول کے مطابق امیر معاویہ صحابی رسول سے صلح فرمائی۔ یقیناً صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری بھی صلح ہے، اور یقیناً یہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ سبحان اللہ، صحابی رسول کا بہت بلند مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھیں؟ مجدد الف ثانی، بولیے سبحان اللہ۔ 28 صفر المظفر ہے، اور مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمہ کا بھی عرس ہے۔ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ اپنی مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہیں مرتبے کے اعتبار سے، یا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہیں؟ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ بھی کون ہیں؟ سبحان اللہ، آپ سب سے پہلے مجدد شمار کیے جاتے ہیں تاریخ اسلام، اور آپ کا دور اور زمانہ ایسا دور ہے کہ آپ کے دور آنے تک بہت ساری بد نظمیاں سلطنت اسلامیہ میں آ چکی تھی اور حکمرانوں کے درمیان میں آ چکی تھی۔ جب آپ نے حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری سنبھالی، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنی بھی خلاف شرع باتیں تھی، یہاں تک کہ اپنے خاندان میں بھی جو باتیں تھیں، ان تمام کو آپ نے ختم کیا اور اسی دور کو لوٹا دیا جو خلفائے راشدین کا دور رہا۔ اور یہی وجہ ہے، بہت سارے علماء اور محققین یہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلفائے راشدین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور آپ کا دور اور زمانہ اتنا پیارا دور ہو گیا کہ آپ نے عدل و انصاف کو ایسے قائم فرمایا، مثالیں دی جانے لگی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کہ دور لوٹ کر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے، لیکن آپ صحابی نہیں ہیں۔ آپ تو کسی نے سوال کیا تو شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تو اتنا بلند ہے کہ آپ جس گھوڑے پر سوار ہو کر سرکار کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، اور اس گھوڑے کے ٹاپوں کے پاؤں کے چلنے کی وجہ سے جو زمین سے دھول اڑی، اڑ کر اس گھوڑے کے نتنوں میں ناک میں جو گئی، اس دھول کے برابر بھی عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہیں۔ تو صحابی رسول کا بہت بلند مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے صلح فرمائی، تو یقیناً ہمیں بھی چاہیے، سبحان اللہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم اپنی محبتوں کو وابستہ رکھیں، اور ان کی شان میں ہرگز کسی بھی اعتبار سے نہ ہی توہین آمیز الفاظ کہیں اور نہ ہی کوئی اور شخص کہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسوں کی باتوں میں ہم ہرگز نہ آئیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اگر کسی بھی اعتبار سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کو اگر کوئی غلط قرار دے گا تو یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشین گوئی فرمائی، یہاں تک کہ وہاں پر بھی گستاخی کا معاملہ چلا جائے گا۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ عمل کیا، یقیناً یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان حق کے مطابق ہے۔ لیکن یہ بھی سن لیں کہ بڑے بھائی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی، اور یہ صحابی رسول ہیں، یقیناً ہماری ان کے ساتھ محبتیں ہیں۔ لیکن آپ کے چھوٹے بھائی شہید کربلا سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید سے آپ نے اختلاف کیا، یہاں تک کہ آپ نے جنگ کی، تو ظاہر سی بات ہے جس سے
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی، اپنی نفرتوں اور عداوتوں کا اظہار کیا. اور یہ بھی سن لیں، یہ جنگ اپنی ذات کے لیے نہ تھی بلکہ دین مصطفیٰ کی بقا کی خاطر تھی، شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے تھی. اور آپ دیکھ رہے تھے کہ یزید یقیناً ایسا بدبخت ہے، ایسا ظالم ہے، ایسا فاسق ہے، ایسا فاجر ہے کہ یہ کسی بھی اعتبار سے خلیفہ بننے یا سلطنت اسلامیہ کا ذمہ دار بننے کے کسی بھی اعتبار سے لائق نہیں. اگر اس کو خلیفہ رکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے جو شریعت مصطفی ہے، یہ دین اسلام، دین مصطفیٰ جو ہے آج جس طریقے سے باقی ہے یہ باقی نہ رہے گا. اور آج جو یہ دین مصطفیٰ آج جو ہم لہلاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں جو دین اسلام باقی ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ کی قربانی ہی کا نتیجہ ہے. تو ہم کو اور آپ کو یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس سے جنگ کی، جس سے عداوت اور نفرت کا اظہار کیا، وہ کبھی بھی ہمارا نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں. ہاں اس دور میں کچھ ہیں وہ یزید کے چاہنے والے ہیں، جانتے کہ نہیں جانتے آپ؟ وہاں بھی طرح طرح سے کوششیں کرتے یزید کو بچانے کے سلسلے میں، لیکن بہت افسوس کی بات ہے یزید کو تو بچا نہیں پائیں گے لیکن یزید کے ساتھ یہ خود چلے جائیں گے. ہاں یزید کا کردار کوئی اچھا نہیں ہے اور یہ لوگ یزید کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے اور بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن کسی میں بھی نہ سچائی ہے نہ ہی کسی میں حقانیت ہے. حق بس یہی ہے جو اہل سنت و جماعت کے علماء اور محققین نے ہمیں درس دیا ہے. الحمدللہ انہی چند اہم باتوں کے ساتھ ہم اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں، چونکہ ہمارے بعد کے جو مقرر ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.